بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ عطا بن ابی میمونہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ حوالہ صحیح بخاری شریف، کتاب الوضو، حدیث نمبر 151۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے عطا بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے نظر اور شازان نے اس حدیث کے شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ انزا لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف، کتاب الوضو، حدیث نمبر 152۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف، کتاب الوضو، حدیث نمبر 153۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزائی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرے، اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف، کتاب الوضو، حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 155۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ حوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 156۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 157۔